عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو سنا تھا وہ اس کے خلاف سنا۔ مطلب کوئی شخص قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کے خلاف ہے، جس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اس لیے میں ان کا ہاتھ تھامے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ بیان کرنے کا آج کل جو مقصد ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا یہی ہے کہ دیکھیں آج کل ہم ہر ایک کے ساتھ جو اس قدر زیادہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ جو مختلف فقہ وغیرہ ہیں ان کے اندر، اور یہ جو اتنے فرقے وغیرہ بنا لیے ہیں ہم نے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا یہ کام۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں، دیکھیں گے مسلمانوں کی جو تباہی ہے وہ کس قدر زیادہ ہوئی ہے، کس قدر مسلمان جو ہے دنیا بھر میں پستی کا شکار ہے، کس قدر یعنی کہ ہم مغربی ممالک کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور کس قدر ہم اپنے جو ہماری قیمتی چیزیں تھیں اسلاف وغیرہ سے، ہم ان سے بالکل ہی ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے تمام طریقہ کار جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹرن یا انڈین انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اور دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ پر، کشمیر، فلسطین، دنیا بھر میں جہاں پر بھی دیکھیں، برما، وہاں پر مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، اور ہوا بھی پہلے، ہو چکا بھی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک اختلاف کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے ہیں آج، بالکل ٹوٹلی۔ دیکھیں اب ایران پر حملہ ہوتا ہے تو باقی عرب ممالک بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو ان کا اختلاف اتنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، جو دوسرے فرقے والا ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ، اور پچھلے لوگ تباہ ہو گئے اختلاف کی وجہ سے ہی۔ تو اس اختلاف کو ذرا پس پشت ڈالیں ہم لوگ، اور ایک مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں، اور ہمارا جو مین جو دشمن ہے اس کو پہچانیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں، اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کے ایک دوسرے کو خلاف ہو کر اور ایک دوسرے کو ہی گردنیں مارتے رہیں۔ تو یہ اس چیز کا ایک چھوٹا سا تھا حدیث کے حوالے سے۔ میں نے یہ حدیث، پیاری سی حدیث یہ سنی تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ آج کل کے لوگوں کو یہ حدیث بتانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میری حدیث سنے تو اس کے لیے چہرے پر نور ہو اگر وہ کسی اور کو بتائے۔ تو ویسے بھی حدیث شیئر کرنے کا ثواب بھی ہے آج کے حساب سے، ورنہ حدیث ویسے شیئر نہیں کی جاتی عموماً، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ تو اس پر عمل کریں، اس کو شیئر بھی کریں، بس یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں جو اصل ہیں، آپس میں نہ لڑیں، تو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں،
یہ ہمارا مین تھیم ہونا چاہیے یا مین مقصد ہونا چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔